اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 19۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل، نہیں حلال، لکم تمہارے لیے، ان کہ تارثو تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، ولا اور نہ، تعدلوہن انہیں روکے رکھو، لتذہبوا کہ تم لے لو، ببعض کچھ حصہ، ما اس کا جو آتیتموہن تم نے انہیں دیا، بریکٹ میں آ جائے گا مہر یا تحائف وغیرہ، الا بجز ان کہ یاتینا ارتکاب کریں، بفاحشۃ بدکاری کا، مبینہ کھلی واضح، وعاشروہن اور ان سے زندگی بسر کرو، بالمعروفی عمدگی سے، فَإِن پھر اگر، کرہتموہن تم انہیں ناپسند کرو، فَعَسَىٰ تو شاید، ان کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اور رکھ دی ہو، اللہ نے، فیہ اس میں، خیرن بھلائی، کثیرن بہت زیادہ۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ پچھلی آیات کے اندر وراثت کے احکام اور مسائل بیان فرمائے۔ وراثت کے بعد اللہ پاک نے بدکارہ عورت کی سزا بیان فرمائی، اور اسی طرح بدکاری کرنے والے مرد کی سزا بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توبہ کے مسائل بیان فرمائے۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 19، اس کے اندر اللہ پاک نے عورتوں کے ساتھ ایک بہت بڑے پیمانے پر ہونے والے ظلم کو روکا ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا کہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ، اور نہ ہی عورتوں کو روکے رکھو، اس لیے کہ تم ان سے واپس لو جو کچھ تم نے انہیں دیا ہو، حق مہر یا تحائف وغیرہ، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بدکاری پر اتر آئیں۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ عورتوں کو ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، ناجائز طور پر خواہ مخواہ کسی بھی عورت کے اوپر مظالم نہ ڈھاؤ۔ اب ہم آیت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ پاک نے اس آیت کے اندر 3 اہم نکات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم وارث بن جاؤ اپنی عورتوں کے زبردستی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جاتا تھا، اس ظلم کی 3 مختلف صورتیں تھیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ جب کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو وہ اپنے باپ کی بیوی کا وارث بن جاتا، اگر وہ چاہتا تو اس عورت کو جبرن اپنے نکاح میں لے آتا بغیر حق مہر ادا کیے۔ دوسری صورت یہ تھی، وہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے آدمی سے اس عورت کی شادی کرتا اور حق مہر خود وصول کر لیتا۔ تیسری صورت یہ تھی، وہ اس عورت کو ساری عمر یوں ہی بیوگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا کہ وہ بیوہ ہی رہے گی اور اس کا کہیں بھی نکاح نہیں ہوگا، وہ اسے اپنے پاس رکھتا، یہاں تک کہ وہ عورت انتہائی مجبوری کی زندگی، ذلت آمیز زندگی اور بے چارگی کی زندگی گزارتے ہوئے مر جاتی، اور وہ آدمی پھر اس عورت کے چھوڑے ہوئے ترکہ کا تنہا وارث بن جاتا۔ یہ رسم صرف عرب کے معاشرے میں نہ تھی، بلکہ یونان کے معاشرے میں، روم کے معاشرے میں یہ رسم ادا کی جاتی تھی، اور عورتوں کے ساتھ یہ ظلم رائج تھے۔
قرآن حکیم نے مظلوم عورت کی فریاد سنی اور مردوں کو اس کی آزادی میں مداخلت کرنے سے سختی سے روک دیا۔ یہاں جو لفظ آیا ہے کرہن، یہ لفظ شرط کے طور پر نہیں آیا، بلکہ یہ لفظ بیان واقعہ کے طور پر آیا ہے۔ کوئی شخص کسی عورت کا جبرن بھی وارث نہیں بن سکتا، اور کوئی شخص کسی عورت کا اس کی رضامندی سے بھی وارث نہیں بن سکتا۔ یعنی اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ وراثت جو ہے وہ مال ہے، وہ جائیداد ہے، وہ زمین ہے، وہ گھر بار ہے، وہ سونا چاندی ہے، وہ درہم و دینار ہے، وہ پیسہ ہے، وہ کرنسی ہے۔ عورت کسی کی وراثت نہیں ہے، عورت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عورت بطور مملوک بن کر رہے اور کوئی شخص اس کا مالک بن کر رہے۔ کوئی عورت اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے، اپنی اجازت سے بھی کسی شخص کو اپنا مالک نہیں بنا سکتی۔ حتیٰ کہ جن مرد و عورت کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، وہ جو خاوند ہے وہ بھی اس کا مالک نہیں ہے۔ اس کا شوہر ضرور ہے مگر اس کا مالک نہیں ہے، اس کے جسم کا مالک نہیں ہے وہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک آزادانہ زندگی عطا کی ہے۔ وہ آزادانہ زندگی مرد کو بھی حاصل ہے، وہ آزادانہ زندگی عورت کو بھی حاصل ہے۔ کرہن کی جو شرط لگائی گئی ہے، یہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر مرد عورتوں کو زبردستی اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی عورت اپنا آپ، اپنا جسم، اپنی رضامندی سے بھی کسی کی ملکیت میں نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی آزاد پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی آزاد پیدا کیا ہے۔ نہ کسی مرد سے اس کی آزادی چھینی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی عورت سے اس کی آزادی چھینی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو آزاد رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ اور عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دو، اور وہ بھی زبردستی۔ چونکہ ایسا ہو رہا تھا اس لیے اللہ پاک نے کرہن کا لفظ ذکر فرمایا۔ اب آگے دوسرا پہلو اور دوسرا حکم دیکھیے گا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم ان عورتوں کو روکے رکھو تاکہ لے لو ان سے کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے انہیں دیا ہے۔ اسلام کے اندر اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ عورت سے حق مہر واپس لیا جائے، عورت سے تحائف واپس لیے جائیں، عورت کو جو کچھ کھلایا ہے، پلایا ہے، پہنایا ہے وہ اسے واپس لیا جائے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت کے ساتھ ظلم روا رکھا جائے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، عورت کو اس کے جائز حقوق دو، اور اگر تم اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے، نکاح کے بعد نباہ کے اندر دشواریاں پیش آ رہی ہیں، مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو اسلام یہ نہیں کہتا تم عورت کو جب طلاق دو تو اسے انتہائی ذلیل و رسوا کر کے اسے گھر سے باہر نکال دو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے طلاق بھی دینی ہے تو انتہائی مناسب انداز میں دینی ہے، اچھے طریقے کے ساتھ دینی ہے۔ اسے رخصت کرو تو رخصت بھی کسی اچھے انداز میں کرو، شریفانہ انداز میں کرو، اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نہ نکال دو۔ یہ بھی ایک زمانہ جاہلیت کی کبھی رسم تھی۔ لوگ جب اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تو وہ اسے اپنے پاس روک کے رکھتے، اس وقت تک روک کے رکھتے جب تک کہ وہ حق مہر واپس نہ کر دے۔ اسلام نے اس کبھی رسم کے اوپر بھی بین لگا دیا، اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ اس لیے تم انہیں اپنے پاس روک کر نہ رکھو کہ وہ تمہیں حق مہر واپس کریں، تو تب تم انہیں جدا کرو گے، تب تم انہیں آزاد کرو گے، تب تم انہیں طلاق دو گے۔ وہ تحائف وغیرہ جو نکاح کے بعد تم نے انہیں دیے ہیں، وہ سارے تحفے تحائف واپس کریں تو تب تم انہیں رہا کرو گے یا طلاق دو گے۔ اسی طرح جو کچھ تم نے انہیں کھلایا ہے، پلایا ہے، پہنایا ہے، یعنی جو بھی تم نے ان کے اخراجات ادا کیے ہیں، نان و نفقہ ادا کیا ہے، وہ سارا خرچہ کیلکولیٹ کر کے وہ تم واپس کرو، وہ تمہیں واپس کریں تو تب تم انہیں آزاد کرو گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم عورتوں کو اپنے پاس اس لیے روک کر رکھو کہ وہ تمہیں حق مہر واپس کریں۔
اب اللہ پاک نے آگے ایک اجازت دی. وہ اجازت کیا دی؟ وہ مشروط اجازت دی. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس صورت کے کہ وہ عورتیں ارتکاب کریں کسی کھلی بدکاری کا. ویسے تو حق مہر واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس صورت میں حق مہر واپس لینے کی اجازت دی گئی کہ اگر وہ عورتیں کسی کھلی بدکاری کا ارتکاب کر دیں. فاحشہ کا لفظ ویسے تو عام طور پر بدکاری، برائی، بے حیائی، فحاشی، عریانی اور زنا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے اس فاحشہ سے مراد نافرمانی کو بھی لیا ہے، فاحشہ سے مراد بغض کو بھی لیا ہے. مثلا مرد کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن عورت بد چلن ہے، عورت نازیبا کلام کرتی ہے، عورت کی زبان گندی ہے، اور وہ اپنے مرد کے ساتھ انتہائی غلط قسم کا رویہ رکھتی ہے، انتہائی غلط قسم کی گفتگو کرتی ہے، وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے مرد کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کی دل آزاری کرتی ہے، اس کا رویہ مناسب نہیں ہے، اس کا چلن اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. یعنی فاحشہ مبینہ کے اندر ایک بڑی وسعت پائی جاتی ہے. مرد کا کوئی قصور نہیں، مرد بے قصور ہے، اور سارے کا سارا قصور جو ہے وہ عورت کا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر عورت کا رویہ انتہائی نازیبا قسم کا ہو، نامناسب قسم کا ہو، ناشائستہ قسم کا ہو، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ حدوں کو پھلانگ دے اور وہ زنا اور بدکاری کے اوپر اتر آئے، تو پھر تم اس سے حق مہر کی واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہو، پھر تم اس سے حق مہر واپس لے سکتے ہو، پھر تم اس سے تحفے تحائف واپس لے سکتے ہو، کیونکہ اس بد چلن عورت کی وجہ سے اس مرد کو طلاق دینا پڑی اور اس مرد کو دوسری بیوی کے ساتھ نکاح کرنا پڑا، کیونکہ اس دوسرے نکاح کے اوپر بھی کثیر اخراجات آئیں گے. تو یہ عورت جو کہ بد چلن ہے، جس کی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہوا اور خرابی پیدا ہوئی اور یہ مرد طلاق دینے پر مجبور ہوا، تو یہ اسے حق مہر واپس کرے گی تاکہ وہ اپنی دوسری شادی کو آسان بنا سکے اور اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکے. اب آگے تیسرا اس آیت کا پہلو دیکھیے گا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ پاک فرماتا ہے عورتوں کے ساتھ انتہائی عمدگی کے ساتھ زندگی بسر کرو، اچھے انداز میں زندگی بسر کرو، عورتوں کو ان کے جائز حقوق دو، عورتوں کے ساتھ کوئی بھی نازیبا سلوک اختیار نہ کرو، نامناسب سلوک اختیار نہ کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کر کے پوری امت کو ایک رول ماڈل پیش کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھو، میں اپنی بیویوں کے لیے، اپنی ازواج کے لیے میں سب سے اچھا ہوں، لہٰذا تم میرے نقش قدم کی پیروی کرو، میری طرز زندگی کو اختیار کرو، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی اچھا، مناسب، پسندیدہ سلوک اختیار کرو. آگے دیکھیے گا اللہ پاک اسی کے ساتھ ایک اور اہم بات ارشاد فرماتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کے ساتھ فرمایا، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں، تو بریکٹ میں آئے گا صبر کرو، شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر. یوں ہی خواہ مخواہ میں عورتوں کو فارغ نہ کر دو، خواہ مخواہ میں اپنی بیویوں کو طلاق نہ دے دو. طلاق کا چلن بھی اچھا نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمام حلال کاموں میں سے جو کام سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ طلاق دینا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، معمولی سے لڑائی جھگڑوں پہ طلاق دے دینا، یہ کوئی عمدہ کام نہیں ہے، یہ کوئی احسن کام نہیں ہے، یہ کوئی اچھی ریت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ چھوٹی سی بات پہ الجھ پڑنا اور باہم دست و گریبان ہو جانا اور گھر کا امن اور سکون
तबाह कर देना और घर को उजाड़ के रख देना। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अगर तुम नापसंद करो उन्हें, यानी वो नापसंदीदगी हो सकता है कि चेहरे के अंदर हो, नए नक्श के अंदर हो, रंग और रूप के अंदर हो, क्योंकि ख्वाबों की दुनिया और होती है, हकायक की दुनिया और होती है। हो सकता है कि तुमने अपने ख्वाब कुछ और सजा रखे हो सकता है कि वो तुम्हारे हुस्न के मयार पर वो पूरी ना उतर पा रही हो, उनके नए नक्श रंग रूप तुम्हें पसंद ना आ रहा हो। तो अल्लाह पाक फरमाता है, हो सकता है कि तुम नापसंद करो किसी एक चीज को, कोई एक पहलू ऐसा हो जो कि तुम्हें नागवार गुजरे, और हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसी औरत के अंदर तुम्हारे लिए खैर कसीर रखी हो सकता है कि उसी औरत से अल्लाह ताला तुम्हें इंतहाई नेक, सौले और पाकबाज औलाद अता फरमा दे। हो सकता है कि ऐसी औलाद अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमा दे जो औलाद तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने। हो सकता है कि वो बीवी जो कि सूरत के एतबार से तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन हो सकता है कि वही तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए वफा शिआर साबित हो और तुम्हारे दुखों का वो मदावा करने वाली हो, और वो तुम्हारे जख्मों के ऊपर मरहम रखने वाली हो और तुम्हारे गमों और दुखों को दूर करने वाली हो सकता है कि उसके अंदर तुम्हारे लिए खैर कसीर अल्लाह पाक ने रखी हो। तुम उस औरत का कोई एक पहलू नागवार देख रहे हो, नामुनासिब देख रहे हो। ये जो सोच है, ये है पॉजिटिव सोच। परेशानियां इंसान को आती हैं, मुसीबतें इंसान को आती हैं, सख्तियां इंसान को पेश आती हैं, लेकिन इंसान को यह भी तो सोचना चाहिए कि अगर एक परेशानी आ गई है तो हो सकता है उस इंसान को अल्लाह ताला 10 नेमतें भी अता फरमा दे, 100 नेमतें भी अता फरमा दे। एक परेशानी को तो वो हर वक्त अपने सामने रखे और उसका हर वक्त वजीफा करता रहे और हर वक्त उस परेशानी को याद रखे, और हजार हा नेमतें जो अल्लाह पाक ने उसको अता कर रखी हैं, वो उन हजार हा नेमतों को एक बार कभी भूल के भी याद करना पसंद ना करे। तो अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ नजर रखनी चाहिए, खैर के पहलुओं की तरफ नजर रखनी चाहिए। एक तरफ है इंसान के गम और एक तरफ है इंसान की खुशियां। हो सकता है कि गम थोड़े हों, खुशियां ज्यादा हों, लेकिन वो गमों को ज्यादा याद करने वाला हो और खुशियों को कभी भी याद ना करने वाला हो। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हो सकता है उस औरत के अंदर तुम्हारे लिए खैर के पहलू मौजूद हो। आम तौर पर हमारा मिजाज मक्खी जैसा है। मक्खी का काम यह है कि वो सारे सही जिस्म को छोड़ के जख्म के ऊपर आके बैठेगी, जहां से जिस्म खराब होगा वहां आके बैठेगी। हमारी भी सोच इसी तरह है कि हम किसी के अंदर हजार हा खैर के पहलू, भलाई के पहलू, अच्छाई के पहलू, हजार हा अच्छाई के पहलू नज़रअंदाज कर देते हैं, हजार हा खूबियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और एक खामी को लेके हम बैठ जाते हैं। अल्लाह पाक उसी का जिक्र कर रहा है कि किसी एक खामी की बुनियाद पर औरतों को छोड़ ना दो, औरतों को तलाक ना दे दो, औरतों को अपने घरों में रखो, उनको बसाओ, अपने घरों को बसाओ, और छोटी छोटी मामूली मामूली रंजशों को कभी खातर में ना लाओ। ये हर घर में होती हैं, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं। कोई बहुत बड़ा सवियर केस ना हो, कोई बहुत बहुत बड़ी खामी ना हो, तो छोटी छोटी खामियों को नज़रअंदाज कर दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरानी आयात के ऊपर गौर व खौज करने, माना, तर्जमा, तफसीर व तशरीह के साथ आयतों को पढ़ने, इन पर अमल पैरा होने और कुरान के आफाकी पैगाम को दुनिया के कोने कोने में आम करने की तौफीकात खैर अता फरमाए। आज की क्लास सूरत उन्निसा की आयत नंबर 19 के साथ ख़त्म हुई। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा कुरान क्लास के अंदर आपके पास हाजिर होंगे सूरत उन्निसा की आयत नंबर 20 के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु